بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی کل 6 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط طہارت، دوسری شرط ستر عورت، تیسری شرط استقبال قبلہ، چوتھی شرط وقت، پانچویں شرط نیت، اور چھٹی شرط تکبیر تحریمہ۔ ابھی جن شرطوں کا ذکر ہوا ہے ان میں سے اگر کوئی ایک شرط بھی بلا عذر صحیح نہ پائی جائے، قصدن ہو یا بھول کر، تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ شرائط نماز کی تفصیلات۔ پہلی شرط طہارت، یعنی نمازی کے بدن کا حدث اکبر یعنی جس سے غسل واجب ہوتا ہے، حدث اصغر یعنی جس سے وضو ٹوٹتا ہے، اور نجازت حقیقیہ قدر مانے سے پاک ہونا یعنی اتنی نجازت جس سے نماز درست نہ ہو۔ یوں ہی کپڑے اور نماز پڑھنے کی جگہ کا نجازت حقیقیہ قدر مانے سے پاک ہونا نماز کی پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط ستر عورت، یعنی نمازی کے بدن کے وہ تمام حصے جن کا چھپانا فرض ہے ان کو نماز کی حالت میں چھپا ہوا رکھنا نماز کی دوسری شرط ہے۔ مرد کے لیے ستر عورت ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ہے، اور عورت کے لیے اس کا سارا بدن سوائے منہ کی ٹکلی، ہاتھ کی ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلووں کے۔ نماز کی تیسری شرط استقبال قبلہ، یعنی نماز کی حالت میں کعبے کی طرف منہ کرنا نماز کی تیسری شرط ہے۔ چوتھی شرط وقت، یعنی اسلام نے نمازوں کے لیے جو اوقات مقرر کیے ہیں ان کا شروع ہو جانا نماز کی چوتھی شرط ہے۔ اگر وقت سے پہلے نماز پڑھی تو نہ ہوگی۔ پانچویں شرط نیت، یعنی تکبیر تحریمہ سے پہلے جس نماز کے پڑھنے کا ارادہ ہے اس کا دل میں پختہ ارادہ کرنا نماز کی پانچویں شرط ہے۔ نیت دراصل دل کے ارادے کا نام ہے، مگر زبان سے نیت کے الفاظ کہہ لینا مستحب ہے۔ نماز کی چھٹی شرط تکبیر تحریمہ، یعنی نیت کے بعد نماز شروع کرنے کی ارادے سے وہ الفاظ کہنا جو خاص اللہ تعالی کی تعظیم پر دلالت کرتے ہیں، جیسے اللہ اکبر، اللہ اجل، اللہ اعظم، اللہ کبیر، لا الہ الا اللہ، تبارک اللہ، سبحان اللہ یا الحمدللہ وغیرہ۔ ان الفاظ کے کہہ لینے سے نماز شروع ہو جائے گی، مگر لفظ اللہ اکبر کہنا واجب ہے۔ اس کو دوسرے الفاظ سے بدلنا مکروہ تحریمی ہے۔ تکبیر تحریمہ نماز کی چھٹی شرط ہے۔ نماز میں کل 7 فرض ہیں۔ پہلا فرض تکبیر تحریمہ، دوسرا فرض قیام، تیسرا فرض قرات، چوتھا فرض رکوع، پانچواں فرض سجدہ، چھٹا فرض قائد اخیرہ، ساتواں فرض خروج بسمعہ۔ ابھی ذکر کیے گئے فرضوں میں سے کوئی بھی بلا عذر صحیح قصدن ہو یا بھول کر اگر چھوٹ جائے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ بہر صورت نماز لوٹانی پڑے گی، سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا۔ فرائض نماز کی تفصیلات۔ پہلا فرض تکبیر تحریمہ، اس کا بیان شرائط نماز میں گزر چکا۔ نماز کا دوسرا فرض قیام، یعنی کھڑا ہونا۔ قیام کی کم سے کم حد یہ ہے کہ ہاتھ کو اگر نیچے کی طرف بڑھائے تو گھٹنوں تک نہ پہنچے، اور پورا قیام یہ ہے کہ سیدھا کھڑا ہو بشرطے کہ کوئی عذر نہ ہو۔ فرض، وتر، سنت، فجر، جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں قیام فرض ہے۔ نفل نمازیں بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہیں۔ نماز کا تیسرا فرض قرات، یعنی فرض کی 2 رکعتوں میں وتر، سنت اور نفل کی سب رکعتوں میں امام اور منفرد یعنی تنہا پڑھنے والے پر مطلقاً قرات فرض ہے، یعنی قرآن میں سے کم از کم ایک چھوٹی آیت کی مقدار پڑھنا۔ امام کے پیچھے پڑھنے والے کو کسی بھی نماز میں قرات جائز نہیں، نہ سورہ فاتحہ نہ اور کوئی سورہ۔ نماز کا چوتھا فرض رکوع، یعنی رکوع کے لیے اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائے۔ یہ رکوع کی کم از کم حد ہے، اور پورا رکوع یہ ہے کہ پیٹھ سیدھی بچھا دے۔ نماز کا پانچواں فرض سجدہ، یعنی پیشانی کا زمین پر ٹک جانا سجدے کی حقیقت ہے، اور پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگنا سجدے کے لیے شرط ہے۔ لہذا حالت سجدہ میں دونوں پاؤں زمین سے اٹھے رہے تو نماز نہ ہوئی۔ صرف انگلی کی نوک زمین پر لگانا کافی نہیں ہے۔ ہر رکعت کے دونوں سجدے فرض ہیں۔ نماز کا چھٹا فرض قائد اخیرہ، یعنی نماز کی سب رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتنی دیر بیٹھنا کہ پوری التحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھی جا سکے۔ نماز کا 7واں فرض
خروج بسنعہ، یعنی قاعدہ اخیرہ کے بعد سلام وغیرہ کوئی ایسا فعل کرنا جو نماز کے منافی ہو کہ اگر اس کام کو نماز کے اندر کیا جاتا تو نماز ٹوٹ جاتی، مگر خیال رہے سلام کے علاوہ نماز کے منافی کوئی فعل بالقصد پایا گیا تو فرض ادا ہو گیا، مگر نماز واجب الاعادہ ہوگی کیونکہ لفظ السلام کہنا واجب ہے۔ نماز کے واجبات اور ان کی تفصیلات۔ ابھی جو باتیں بیان ہوں گی یہ باتیں نماز کے لیے واجب اور ضروری ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی واجب بھول کر چھوٹ گیا تو سجدہ سہو واجب ہے، اور اگر جان بوجھ کر چھوڑا تو سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا، سورہ فاتحہ کو اس طرح پڑھنا کہ اس کا ایک لفظ بھی نہ چھوٹے، سورہ فاتحہ کے بعد کم از کم 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو پڑھنا۔ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ ملانا۔ وتر، سنت اور نفل کی ہر رکعت میں الحمد کے ساتھ سورہ ملانا۔ الحمد شریف کا سورہ سے پہلے پڑھنا۔ سورہ پڑھنے سے پہلے الحمد شریف صرف ایک ہی بار پڑھنا۔ الحمد شریف اور سورہ کے درمیان فصل نہ کرنا، یعنی آمین کہنے اور بسم اللہ شریف کے علاوہ کچھ نہ پڑھنا، نہ ہی خاموش رہنا۔ قرات کے بعد فوراً رکوع کرنا۔ قوما یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا اور کم سے کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا۔ ہر رکعت میں ایک ہی رکوع ہونا۔ ہر رکعت میں 2 سجدے ہونا، 2 سے کم یا 2 سے زیادہ نہ ہونا۔ 2 سجدے کے درمیان جلسہ یعنی سیدھا بیٹھنا۔ ایک سجدے کے بعد فوراً دوسرا سجدہ کرنا کہ دونوں کے درمیان کوئی رکن فاصل نہ ہو۔ سجدہ کرتے وقت دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا۔ تعدیل ارکان یعنی ہر رکن کو اطمینان سے ادا کرنا، یعنی رکوع، سجدہ، قوما اور جلسے میں ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا۔ دوسری رکعت سے پہلے قاعدہ نہ کرنا۔ قاعدہ اولا کرنا اگرچہ نفل نماز ہو۔ قاعدہ اولا اور قاعدہ اخیرہ میں پوری التحیات پڑھنا۔ فرض، وتر اور سنت موقدہ کے التحیات کے بعد کچھ نہ پڑھنا، نہ خاموش بیٹھے سوچتے رہنا۔ 4 رکعت کی نماز میں تیسری رکعت پر قاعدہ نہ کرنا اور چوتھی کے لیے فوراً کھڑے ہو جانا۔ جہری نماز میں امام کا بلند آواز سے قرات کرنا۔ سری نمازوں میں امام اور منفرد تنہا نماز پڑھنے والے کو آہستہ قرات کرنا۔ وتر میں دعائے قنوت کے لیے تکبیر اللہ اکبر کہنا۔ وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا۔ عیدین کی نماز میں 6 زائد تکبیریں کہنا۔ عیدین کی نماز میں دوسری رکعت کے رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہنا۔ آیت سجدہ پڑھنے پر سجدہ تلاوت کرنا۔ سجدہ سہو واجب ہونے کی صورت میں سجدہ سہو کرنا۔ ہر فرض اور ہر واجب کو اپنی جگہ ادا کرنا، یعنی ترتیب کے خلاف نہ کرنا۔ 2 فرض یا 2 واجب یا واجب اور فرض کے درمیان 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ نہ کرنا۔ جہری اور سری نمازوں میں امام کے پیچھے بوقت قرات چپ رہنا۔ قرات کے سوا تمام واجبات میں امام کی متابعت کرنا۔ دونوں سلام میں لفظ السلام کہنا علیکم واجب نہیں۔ نماز کی سنتیں اور ان کی تفصیلات۔ ابھی جو باتیں بیان ہوں گی یہ باتیں نماز میں سنت ہے، ان کا ادا کرنا باعث ثواب، چھوڑنا برا اور محرومی ہے۔ سنتوں کو ہرگز چھوڑنا نہیں چاہیے، قصداً چھوڑنے سے ثواب میں کمی اور نماز ناقص ہو جاتی ہے، مگر سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، اور سنت چھوڑنے کی عادت بنا لینا سخت برا اور عتاب و عذاب کا سبب ہے۔ تکبیر تحریمہ کے لیے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا۔ مردوں کو تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا، عورتوں کو مونڈھوں تک دونوں ہاتھوں کو اٹھانا۔ ہتھیلیوں اور انگلیوں کے پیٹ قبلے کی طرف رکھنا۔ ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنے حال پر رہنے دینا، نہ خوب کشادہ کرنا، نہ آپس میں ملی ہوئی رکھنا۔ تکبیر کہتے وقت سر نہ جھکانا بلکہ سیدھا رکھنا۔ وتر میں قنوت کی تکبیر سے پہلے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، مرد کانوں تک اور عورت مونڈھوں تک۔
عیدین میں زائد تکبیروں سے پہلے دونوں ہاتھوں کا اٹھانا، ہر تکبیر میں لفظ اللہ اکبر کی را کو جزم پڑھنا، ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہوتے ہوئے رکن کو اللہ کے الف سے شروع کرنا اور اکبر کی را پر ختم کرنا، امام کا بلند آواز سے اللہ اکبر اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا، تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ کو نہ لٹکانا، فوراً باندھ لینا، مرد ناف کے نیچے اور عورت سینے پر، امام کی تکبیروں کی آواز مقتدیوں تک پہنچانے کے لیے بوقت ضرورت مکبر مقرر کرنا، قیام میں پاؤں کے دونوں پنجوں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ رکھنا، قیام کی حالت میں تھوڑی دیر ایک پاؤں پر زور دینا، تھوڑی دیر دوسرے پاؤں پر وزن دینا، امام اور منفرد یعنی تنہا نماز پڑھنے والے کو ثنا، اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا اور آہستہ پڑھنا، اور مقتدی کو صرف ثنا پڑھنا، پہلے ثنا پھر اعوذ باللہ، اس کے بعد بسم اللہ پڑھنا اور ان کے درمیان وقفہ نہ کرنا۔ عیدین کی تکبیر تحریمہ کے بعد امام اور مقتدی کو ثنا پڑھنا اور تکبیرات واجبہ کے بعد یعنی پہلی رکعت کی چوتھی تکبیر کے بعد صرف امام کا تعوذ و تسمیہ پڑھنا، سورہ فاتحہ ختم ہونے پر آمین کہنا اور آمین آہستہ کہنا، پہلی رکعت کے بعد ہر رکعت کو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنا، رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر کہنا، رکوع میں کم سے کم 3 بار سبحان ربی العظیم کہنا، رکوع کی حالت میں مرد کا گھٹنوں کو ہاتھوں سے پکڑنا اور ہاتھوں کی انگلیوں کو خوب کھلی ہوئی رکھنا، رکوع میں عورت کا صرف گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا اور انگلیوں کو ملی ہوئی رکھنا، رکوع میں مرد کا اتنا جھکنا کہ پیٹھ سیدھی ہو جائے، عورت کا صرف اتنا جھکنا کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے، رکوع میں مرد کا سر کو پیٹھ کے برابر رکھنا، نہ بالکل جھکائے نہ اونچا کر کے رکھے، عورت سر کو پیٹھ سے اونچا رکھے، مرد کا رکوع کی حالت میں ٹانگوں کو ٹیڑھی نہ رکھنا، بالکل سیدھی رکھنا، عورتوں کو رکوع میں ٹانگوں کو ٹیڑھی رکھنا، مردوں کی طرح سیدھی نہ رکھنا، رکوع سے کھڑے ہونے کے لیے امام کا سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا اور بلند آواز سے کہنا، مقتدیوں کو رکوع سے کھڑے ہونے کے لیے ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد کہنا، تنہا فرض نماز پڑھنے والے کو سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد دونوں کہنا، سمیع اللہ لمن حمیدہ کی ہا کو ساکن پڑھنا اور دال کو کھینچ کر نہ پڑھنا کہ دا کی بجائے دا معلوم ہو، سمیع اللہ کی سین سے سر اٹھانا شروع کرنا اور لمن حمیدہ کی ہا پر سیدھا کھڑا ہونا، رکوع سے کھڑے ہو کر ہاتھوں کو نہ باندھنا بلکہ لٹکا ہوا چھوڑ دینا، سجدے میں جاتے ہوئے اور سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا، رکوع سے سیدھا کھڑا ہو کر سجدے میں جاتے وقت پہلے دونوں گھٹنے زمین پر رکھنا، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی جبکہ کوئی عذر نہ ہو، دونوں سجدوں کے بعد کھڑے ہوتے وقت زمین سے پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر دونوں ہاتھ، پھر گھٹنے اٹھانا، ہر سجدے میں کم از کم 3 بار سبحان ربی العالی کہنا، سجدے میں دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگنا اور ان کا قبلہ رخ ہونا جبکہ کوئی عذر نہ ہو، سجدے کی حالت میں دونوں ہاتھ کی انگلیاں آپس میں ملی ہوئی قبلے کی طرف ہونا، سجدے میں مرد کا اپنے بازو کو کروٹ سے اور پیٹ کو ران سے جدا رکھنا اور عورت کو سمٹ کر سجدہ کرنا، یعنی بازو کو کروٹ سے، پیٹ کو ران سے اور ران کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو زمین سے چپکائے رکھنا، سجدے میں مرد کا اپنی کلائیاں اور کوہنیاں زمین پر نہ بچھانا بلکہ ہتھیلیاں زمین پر رکھ کر کوہنیاں اوپر کو اٹھائے رکھنا، عورت کا سجدے میں کلائیاں اور کوہنیاں زمین سے لگائے رکھنا، دونوں سجدوں کے درمیان مرد کا اس طرح بیٹھنا کہ بایاں قدم بچھا کر یعنی موڑ کر اس پر بیٹھے اور دایاں قدم اس طرح کھڑا رکھے کہ انگلیاں قبلے کی طرف ہوں اگر کوئی عذر نہ ہو، عورت دونوں پاؤں داہنی طرف نکال دے اور بائیں سرین کو زمین پر رکھ کر بیٹھے
दोनों कायदों में इसी तरह बैठे। दोनों सजदों के बाद खड़े होते वक्त दोनों पंजों के बल घुटनों पर हाथ रखकर खड़ा होना। कायदे ऊला के बाद तीसरी रकात के लिए उठते वक्त जमीन पर हाथ को टेक कर ना उठना, बल्कि घुटनों पर रखकर उठना। मर्द औरत का दोनों कायदों में इसी तरह बैठना जिस तरह दो सजदों के दरमियान बैठते थे। कायदे में दायां हाथ दाहिनी रान पर और बायां हाथ बाईं रान पर इस तरह रखना कि उंगलियों के सिरे घुटनों के पास किबला रू रहे और उंगलियों को अपनी हालत पर रहने देना, न खुली रहे न मिली हुई। सुन्नत गैर मोक़दा और नफिल नमाजों के कायदे उला में अत्तहियात के बाद दुरूद शरीफ और दुआए मासूरा पढ़ना। दुआए मासूरा को अरबी जुबान में पढ़ना। अत्तहियात में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते वक्त दाहिने हाथ की शहादत की उंगली उठाना, इस तरह से कि दाएं हाथ की छुंगलियां यानी छोटी करन उंगली और इसके पास वाली उंगली को बंद करना और बीच की उंगली और अंगूठे को मिलाकर हल्के की शक्ल में बना देना। फिर लफ्ज ला पर शहादत की उंगली को उठाना और लफ्ज इल्ला पर गिरा देना और हाथ की हथेली को पहले की तरह सीधी बिछा देना, ना कि मुट्ठी बांधे हुए रखना। नमाज पूरी करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहना। सलाम दो बार करना, पहले दाईं तरफ फिर बाईं तरफ। इमाम का दोनों सलाम बुलंद आवाज से कहना। सलाम फेरने में चेहरा इतना फेरना कि पीछे से एक तरफ का रुखसार दिख सके। तंबिया, सलाम के बाद सुन्नत यह है कि इमाम दाईं या बाईं तरफ घूम जाए और मुक्तदियों की तरफ भी मुंह करके बैठ सकता है, बशर्ते के सामने कोई नमाज ना पढ़ रहा हो, मगर दाहिनी तरफ मुंह करके बैठना अफजल है। मसअला, ज़ोहर और मगरिब और इशा के बाद चूंकि सुन्नतें पढ़नी है, इसलिए मुख्तसर दुआ मांग कर सुन्नतें पढ़े, तवील दुआ ना मांगे कि सुन्नतों में ताखीर मकरूह है। इसीलिए बड़े बड़े वजीफों की भी इजाजत नहीं। अलबत्ता फजर और असर के बाद इख्तियार है, जिस कदर जिक्र विर्द और दुआ करना चाहे कर सकता है, मगर मुक्तदी जब इमाम के साथ दुआ में शामिल हो कि लंबी दुआ से उकता जाए तो इमाम तवील दुआ ना करे। नमाज के मुस्तहबात और उनकी तफसीलात। मुस्तहब वो है जिसकी अदायगी पर अजर व सवाब है और छोड़ने पर किसी किस्म का अज़ाब व इताब ना होगा। फिर भी जहां तक हो सके इसको अदा करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि नमाज के हुस्न व सवाब में इजाफा हो। नियत के अल्फाज अरबी जुबान में अदा करना। मर्द का हाथ अगर चादर वगैरह कपड़े में छुपा हुआ हो तो तकबीर तहरीमा के वक्त हाथ को बाहर निकालना। औरत को अपना हाथ छुपाए रखना। बगैर मुसल्ला और चटाई वगैरह बिछाए खुली जमीन पर नमाज पढ़ना, जबकि जगह साफ सुथरी हो। क़याम में सजदे की जगह नजर रखना। सूरे फातिहा के बाद जब कोई सूरा शुरू से पढ़े तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना। मुक्तदी का इमाम के साथ नमाज शुरू करना। ताखिर ना करना। हालत रुकू में कदम की पुश्त पर नजर रखना। सजदा करते वक्त नाक की तरफ नजर रखना। कायदा में गोद की तरफ नजर रखना। पहले सलाम में दाएं शाने की तरफ और दूसरे सलाम में बाएं शाने की तरफ नजर रखना। जमाई आए तो मुंह को बंद रखने की कोशिश करना। अगर ना रुके तो होंठ को दांतों से दबा देना। अगर फिर भी ना रुके तो क़याम की हालत में दाहिने हाथ की पुश्त से मुंह बंद कर लेना। क़याम के अलावा बाएं हाथ की पुश्त से मुंह को बंद करना। हत्तल इम्कान खांसी आए तो इसको रोकना। जबकि मुकब्बिर हय्या अलल फलाह कहे तब ही इमाम और मुक्तदी का खड़े होना, और जब क़द क़ामतिस सलाह कहे तो नमाज शुरू करना, मगर बेहतर है कि इकामत पूरी होने पर शुरू करे। जमाई रोकने का मुजर्रिब अमल। जमाई रोकने का मुजर्रिब अमल ये है कि दिल में ख्याल करे कि अंबिया इकराम को जमाई ही नहीं आती थी, जमाई इंशाअल्लाह ताला रुक जाएगी। सजदे सहू की हकीकत। सहू का माना है भूलना। नमाज में जो बातें वाजिब हैं, इनमें से अगर कोई वाजिब भूल कर छूट जाए तो नमाज में कमी ज्यादती हो जाती है। मसलन
فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں، نفل، سنت اور وطر کی ہر رکعت میں الحمد شریف کا ایک بار پڑھنا واجب ہے۔ اگر بھول کر الحمد چھوٹ جائے تو نماز میں کمی ہو گئی، اور 2 بار پڑھ لیا تو زیادتی ہو گئی، جس سے نماز میں نقصان آ گیا۔ اس قسم کے نقصان کو دور کرنے کے لیے شریعت نے سجدہ سہو یعنی بھول کا سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ سجدہ سہو کر لینے سے نماز پوری ہو جاتی ہے، لوٹانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ البتہ سجدہ سہو واجب ہونے کی صورت میں اگر نہ کیا گیا تو نماز دوبارہ پڑھنی واجب ہے۔ ہاں، اگر سجدہ سہو کرنے کے لیے موقع اور محل نہ رہا تو ساقط ہو جائے گا۔ مثلا فجر کی نماز میں سہو ہوا، ابھی پہلا سلام پھیرا تھا کہ سورج نکل آیا تو سجدہ سہو ساقط ہو گیا۔ یوں ہی جمعہ اور عیدین کی نماز میں زیادہ ہجوم کی وجہ سے امام نے سہو کی صورت میں سجدہ سہو نہیں کیا تو بھی نماز ہو جائے گی، لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ خیال رہے، نماز میں اگر کوئی فرض جیسے رکوع و سجود چھوٹ گیا، بھول کر ہو یا قصدن یعنی جان بوجھ کر، یا کوئی واجب قصدن چھوڑ دیا تو پھر سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا، نماز لوٹانی ہی پڑے گی۔ سجدہ سہو واجب ہونے کی صورتیں: نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب بھول کر چھوٹ جائے، مثلا فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ بھول جائے یا سورہ ملانا بھول جائے، یا کسی واجب کو اس کی جگہ سے مقدم یا مؤخر یعنی آگے یا پیچھے کر دے، مثلا سورہ پہلے پڑھے اور الحمد اس کے بعد پڑھے، یا کسی واجب کی ادائیگی میں ایک رکن یعنی 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار تاخیر کر دے، مثلا الحمد پڑھنے کے بعد 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھڑا سوچتا رہا کہ کیا پڑھوں، یا کسی واجب کو 2 بار ادا کرے، مثلا سورہ فاتحہ کو فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں 2 بار پڑھے یا صرف پہلی میں 2 بار پڑھے، یا کسی واجب کو بدل دے، مثلا امام جہری نماز میں آہستہ اور سری نماز میں بلند آواز سے قرات کرے، یا نماز کے فرضوں میں سے کسی فرض کو اس کی جگہ سے ہٹا کر بعد میں ادا کرے، مثلا پہلے سجدہ بعد میں رکوع کرے، یا کسی فرض کو مکرر ادا کرے، یعنی جس فرض کو ایک رکعت میں ایک ہی بار ادا کرنا ہے اس کو 2 بار ادا کرے، جیسے رکوع 2 بار ادا کرے، یا جس فرض کو 2 مرتبہ ادا کرنا ہے اس کو 2 سے زیادہ بار ادا کرے، مثلا ایک رکعت میں 2 سجدے کے بجائے 3 یا 4 سجدے کرے۔ ان سب صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہے۔ سجدہ سہو کے 3 طریقے۔ طریقہ نمبر 1، سجدہ سہو کسی کمی کی وجہ سے واجب ہوا ہو یا کسی زیادتی کی وجہ سے، اس کو ادا کرنے کے لیے حنفی مسلک میں 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ کہ آخری قاعدے میں پوری التحیات پڑھنے کے بعد داہنی طرف سلام پھیرے، اس کے بعد 2 سجدے کرے اور دونوں سجدوں میں حسب دستور سبحان ربی الاعلی پڑھے، پھر سجدے سے سر اٹھا کر قاعدے میں بیٹھے اور 2 بار التحیات، درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھ کر نماز سے نکلنے کے لیے دونوں طرف سلام پھیرے۔ مسئلہ: سجدہ سہو کے وقت التحیات کے بعد اگر سلام نہیں پھیرا اور سجدہ سہو کر لیا تو بھی جائز ہے، مگر ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ مسئلہ: اگر بھول کر دونوں طرف سلام پھیر دیا اور فوراً یاد آ گیا کہ سجدہ سہو کرنا ہے تو اسی وقت سجدہ سہو کرے، پھر التحیات وغیرہ پڑھ کر سلام پھیرے، نماز ہو گئی، بشرطے کہ کوئی ایسی چیز جو نماز کے منافی ہو نہ پائی گئی ہو، مگر قصدن دونوں طرف سلام پھیر دیا اور یاد تھا کہ سجدہ سہو کرنا ہے تو اس صورت میں نماز لوٹانی پڑے گی، سجدہ سہو سے کام نہ چلے گا۔ مسئلہ: اگر منہ سامنے کیے ہوئے سلام کے الفاظ کہے، چہرہ پھیرا نہیں اور سجدہ سہو کر لیا تو بھی نماز ہو گئی، لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ امام فخر السلام علیہ رحمہ نے اسی کو اختیار فرمایا ہے۔ طریقہ نمبر 2، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آخری قاعدے میں التحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر داہنی طرف سلام پھیرے اور سہو کے لیے 2 سجدے کرے، پھر قاعدے میں بیٹھ کر صرف التحیات پڑھے اور دونوں طرف سلام پھیرے،
درود شریف اور دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ طریقہ نمبر 3، تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آخری قاعدے میں التحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر داہنی طرف سلام پھیرے اور سہو کے 2 سجدے کرے، پھر بیٹھ کر قاعدے میں دوبارہ التحیات، درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیرے۔ حضرت صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب اعظمی مصنف بہار شریعت علیہ رحمت الرضوان مذکورہ تینوں طریقوں کے بارے میں فرماتے ہیں سب درست ہیں، ان میں سے کوئی صورت مکروہ بھی نہیں ہے اور یہ سب طریقے مذہب حنفی کے مطابق ہیں۔ مسئلہ بہتر اور احتیاط یہ ہے کہ دونوں قاعدوں میں التحیات کے بعد درود شریف پڑھے، یعنی سجدہ سہو سے پہلے اور بعد۔ سجدہ سہو سے متعلق چند احادیث کریمہ۔ حدیث شریف، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک روز 2 رکعت پڑھ کر کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھے نہیں، پھر سلام کے بعد سجدہ سہو کیا۔ حدیث شریف، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ظہر کی نماز 5 رکعتیں پڑھائیں تو آپ نے سلام کے بعد سہو کے 2 سجدے کیے۔ حدیث شریف، سیدنا عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سہو کے سجدے سلام کے بعد کیے۔ اس حدیث کو حضرت عمران کے علاوہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا مغیرہ بن شعبہ اور سیدنا سعد بن وقاص رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی روایت کیا ہے۔ حدیث شریف، حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سہو کے لیے سلام کے بعد 2 سجدے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اپنی نماز میں شک ہو جائے اور اس کی سمجھ میں نہ آئے کہ 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 تو وہ ثواب کو اختیار کرے، یعنی جتنی رکعت پر دل جم جائے اسی پر بنا کرے، یعنی اگر 3 پڑھنے پر دل جمتا ہے تو 1 اور پڑھ لے اور 4 پر جمتا ہے تو قاعدے میں بیٹھ جائے اور 2 سجدے سہو کے سلام کے بعد کرے۔ حدیث شریف، سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو مقتدی امام کے پیچھے ہے ان کے سہو کا اعتبار نہیں، اگر امام کو سہو ہوا تو سجدہ سہو امام اور مقتدی دونوں پر ہے۔ نماز کی ابتدا، قیام یعنی کھڑا ہونا 5 وقتہ فرض، جمعہ، وتر اور عیدین کی نمازوں میں اور فجر کی سنت میں قیام فرض ہے، یعنی کھڑے ہو کر پڑھنا۔ بلا عذر صحیح یہ نمازیں بیٹھ کر پڑھی گئی تو درست نہ ہوگی، دوبارہ کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے۔ مسئلہ اگر عصا یعنی لکڑی یا خادم یا دیوار پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکتا ہے تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر پڑھے، بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں۔ مسئلہ کھڑے ہونے سے تھوڑی تکلیف ہوتی ہے تو عذر نہیں ہے، بلکہ قیام اس وقت ساقط یعنی معاف ہوگا اور نماز بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہوگی، جبکہ بالکل کھڑا نہ ہو سکے، یا کھڑا تو ہو سکتا ہے مگر کھڑا ہو کر پھر سجدہ نہیں کر سکتا، یا کوئی ایسا زخم ہے کہ کھڑے ہونے سے یا سجدہ کرنے سے بہنے لگتا ہے، یا پیشاب کے قطروں کی شکایت ہے کہ کھڑے ہونے سے قطرہ آتا ہے، یا کوئی ایسا مرض ہے جیسے سانس پھولنا، ہانپ آنا کہ اس کی وجہ سے بالکل قرات کرنے سے مجبور ہو جاتا ہے، یا ایسا مرض ہے کہ کھڑے ہونے سے وہ مرض بڑھ جائے گا یا دیر میں اچھا ہوگا، یا کھڑے ہونے میں ناقابل برداشت تکلیف ہوگی تو بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔ یہ ہے عذر صحیح اور مجبوری۔ مسئلہ اگر اتنی طاقت ہے کہ کھڑا ہو کر صرف تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ سکتا ہے تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر تکبیر تحریمہ کہے، پھر بیٹھ کر نماز پڑھے۔ تنبیہ، حضور صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی صاحب قبلہ مصنف بہار شریعت علیہ رحمت الرضوان بہار شریعت میں فرماتے ہیں کہ آج کل عموماً یہ بات دیکھی جاتی ہے
کہ ذرا بخار آیا یا تھوڑی سی تکلیف ہوئی بیٹھ کر نماز شروع کر دی، حالانکہ وہی لوگ اسی حالت میں 10-15 منٹ آدھا گھنٹہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے کھڑے رہتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ ان مسائل کو خیال میں رکھیں، جتنی نمازیں کھڑے ہونے کی طاقت کے باوجود بیٹھ کر پڑھی ہیں ان کا لوٹانا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تنبیہ مزید، چلتی ٹرین پر نماز۔ آج کل یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ چلتی ہوئی ٹرین اور بس میں سیٹ پر بیٹھے بیٹھے بلا تکلف نماز پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ چلتی ہوئی سواری پر بغیر کسی شرعی مجبوری کے فرض، واجب اور سنت فجر پڑھنی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جس چیز پر یہ نمازیں پڑھی جائیں اس کا ٹھہرا رہنا شرط ہے۔ ظاہر ہے کہ چلتی ہوئی سواریاں ٹھہری ہوئی نہیں، تو ایک شرط ہی مفقود ہو گئی۔ حسب قاعدہ مشورہ، اذا فات الشرط فات المشروط، نماز درست ہی نہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ قیام جو فرض ہے اس کو بھی لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اکثر قبلے سے انحراف ہوتا ہے، قبلے کی طرف منہ کرنا، یہ شرط بھی فوت ہو جاتی ہے۔ نفل نماز چلتی ہوئی سواری پر پڑھنے کی اجازت ہے، وہ بھی حالت سفر میں۔ ہاں، ایسی سواری کہ زمین پر اس کا ٹھہرنا ممکن نہیں، جیسے سمندری جہاز وغیرہ، کہ اگر نماز نہ پڑھے تو قضا ہو جائے گی، تو جس طرح ممکن ہو پڑھ لے۔ ٹرین اور بس وغیرہ سواریاں جب کھڑی ہوں تو ٹرین میں اگر جگہ ہو یا پھر اسٹیشن پر اتر کر فرض اور واجب نمازیں پڑھے۔ لوگ اس مسئلے سے غافل ہیں۔ قیام کس طرح ہو؟ بندہ جب نماز کے شرائط و آداب کی رعایت کرتے ہوئے اللہ رب العزت جل مجدہ کی بارگاہ عظمت و جلال میں سجدہ گزاری کے لیے جذبہ خلوص کے ساتھ حاضر ہو تو بسط عز و نیاز با ادب اس طرح کھڑا ہو کہ دونوں پاؤں کے پنجوں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہو۔ اعلی حضرت علیہ رحمت الرضوان فتوی رضویہ میں فرماتے ہیں، یہی ادب، یہی سنت ہے، اور یہی ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ نظر سجدہ گاہ پر ہو، سر نہ اٹھا ہوا ہو نہ ہی بالکل جھکا ہوا ہو، اور منہ قبلے کی جانب ہو، پورے ادب اور وقار کے ساتھ کھڑا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قوموا للہ قانتین، اللہ کے حضور ادب کے ساتھ کھڑے ہو۔ اب اس کے بعد نماز کی نیت کرے۔ نیت نماز کے لیے شرط ہے، بلا نیت پڑھی تو نماز نہ ہوگی۔ نیت اصل میں دل کے پختہ ارادے کا نام ہے، لہذا جو نماز پڑھنی ہو پہلے اس کا دل میں اس طرح پختہ ارادہ کرے کہ اگر پوچھ لیا جائے کہ کون سی نماز پڑھنا چاہتے ہو تو فوراً بلا تعمل بتا سکے کہ فلاں وقت کی فلاں نماز پڑھنے کا ارادہ ہے۔ اگر حالت ایسی نہیں بلکہ سوچ کر بتانا پڑے تو یہ نیت کافی نہیں۔ مسئلہ، فرض نمازوں میں فرض وقت اور اس خاص نماز کی نیت ضروری ہے جو پڑھنا چاہتا ہے۔ مثلا یوں نیت کرے کہ میں نے آج کے ظہر یا عصر کے فرض کی نیت کی، اور اگر کسی امام کی اقتداء میں پڑھ رہا ہو تو مقتدی کو امام کی اقتداء کی نیت بھی ضروری ہے۔ یعنی یوں نیت کرے کہ میں نے نیت کی فلاں نماز کی اس امام کے پیچھے یا اقتداء میں۔ مسئلہ، نفل، سنت اور تراویح میں مطلق نماز کی نیت کافی ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ تراویح میں تراویح کی اور سنتوں میں سنت کی نیت کرے۔ مسئلہ، نیت میں رکعت کی تعداد کا تعین ضروری نہیں، افضل ہے۔ مثلا یوں نیت کی کہ میں نے آج کے ظہر کے فرض کی نیت کی، یا یوں نیت کی کہ میں نے آج کے ظہر کے 4 رکعت فرض کی نیت کی، دونوں درست ہے، مگر رکعت کی تعداد کے ساتھ نیت کرنی افضل ہے۔ مسئلہ، نیت میں زبان سے الفاظ کہنا ضروری نہیں، اگر کہہ لیا تو بہتر ہے۔ علماء کرام نے اس کو مستحب بتایا ہے۔ اگر بلا نیت نماز شروع کر دی، پھر خیال آیا کہ نیت نہیں کی ہے تو دوبارہ نیت کر کے پھر تکبیر تحریمہ کہے، ورنہ نماز ہی نہ ہوگی۔ تکبیر تحریمہ۔ مسئلہ، تکبیر تحریمہ نماز کے لیے شرط ہے، بغیر تکبیر تحریمہ کے نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا واجب ہے۔ اس کے علاوہ ایسے الفاظ جو اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کے لیے خاص ہے، اگر ان سے تحریمہ باندھی تو بھی نماز شروع ہو جائے گی، مگر
ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ مثلاً اللہ کبیر، الرحمن اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، تبارک اللہ، یا صرف اللہ یا اللہم کہا، مگر اس سے سجدہ سہو واجب نہ ہوگا کیونکہ یہ کراہت نماز سے خارج ہے۔ مسئلہ، جن نمازوں میں قیام فرض ہے ان نمازوں میں تکبیر تحریمہ بھی کھڑے ہو کر کہنا فرض ہے۔ اگر بیٹھ کر اللہ اکبر کہا پھر کھڑا ہو گیا تو اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ مسئلہ، نفل نماز میں قیام فرض نہیں، اس لیے اس میں تکبیر تحریمہ بیٹھ کر کہنا جائز ہے۔ مریض بھی تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہے۔ مسئلہ، ایسا مریض جو پوری نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا لیکن تکبیر تحریمہ کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہے، پھر بیٹھ کر نماز پوری کرے، بغیر ایسی تکلیف کے جو ناقابل برداشت ہو۔ قیام کا ترک کرنا جائز نہیں، اگر قیام ترک کر دیا تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ تکبیر تحریمہ امام سے پہلے کہہ دیا۔ مسئلہ، امام کی تکبیر تحریمہ اللہ اکبر سے پہلے مقتدی نے اللہ اکبر کہہ دیا، یا امام نے لفظ اللہ ختم نہیں کیا تھا کہ مقتدی نے اللہ کہہ دیا، تو ان دونوں صورتوں میں مقتدی کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ اس کو چاہیے کہ پھر سے اللہ اکبر کہے اور امام کے ساتھ شامل ہو۔ جلدی میں تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے امام کے ساتھ ملا۔ مسئلہ، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نمازی مسجد میں آیا اور اس وقت امام رکوع میں چلا گیا ہے تو مقتدی جلد بازی میں اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلا جاتا ہے اور اللہ اکبر کی آواز رکوع میں جا کر ختم ہوتی ہے۔ اس طرح امام کے ساتھ نماز میں شرکت نہ ہوئی کیونکہ تحریمہ سے فارغ ہونے تک قیام فرض ہے، یعنی سیدھا کھڑے ہونے کی حالت میں اللہ اکبر کی آواز ختم ہونی چاہیے، اس کے بعد رکوع میں جانا چاہیے ورنہ نماز ہی نہ ہوگی۔ تکبیر میں اللہ اکبر یا اللہ اکبر کہا۔ مسئلہ، بعض لوگ تکبیر خواہ تحریمہ کی ہو یا رکوع و سجود کی، اس میں بڑی بے احتیاطی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کہنے کے بجائے اللہ اکبر لفظ اللہ پر کھڑا زبر یا مد کرتے ہیں، یا اللہ اکبر با اور را کے درمیان الف بڑھا دیتے ہیں۔ ایسا کرنا غلط ہے اور اس سے نماز ہی نہ ہوگی۔ اگر تکبیر تحریمہ اس طرح کہی تو سرے سے نماز شروع ہی نہ ہوئی، اور اگر ان الفاظ کے خراب معنی سمجھ کر قصدن کہا تو کافر ہو جائے گا۔ رفع یدین، یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھوں کے اٹھانے کا طریقہ۔ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دونوں کانوں تک اس طرح لے جائیں کہ دونوں انگوٹھے دونوں کانوں کے لو سے چھو جائیں، اور انگلیوں کو اپنی حالت پر رہنے دیں، نہ ان کو ملائیں اور نہ خوب کھلی ہوئی رکھیں، اور دونوں ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہوں۔ اس کے بعد نیت کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو نیچے لائیں اور ناک کے نیچے باندھ لیں۔ یہ خیال رکھیں کہ جب اللہ اکبر کا پہلا حرف الف زبان سے نکلے تو ہاتھوں کو نیچے لانا شروع کر دیں اور اکبر کی را پر ہاتھوں کو باندھ لیں۔ ایسا نہ ہو کہ کانوں تک ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ اکبر کہیں پھر باندھ لیں، نہ ایسا ہو کہ ہاتھ کو باندھ کر پھر اللہ اکبر کہیں، ایسا کرنا سنت کے خلاف ہے۔ مسائل سجدہ سو۔ تنبیہ، اگر ایک نماز میں چند واجب بھول کر چھوٹ گئے تو صبح کے لیے وہی 2 سجدہ سو کے کافی ہیں، صبح کے لیے الگ سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ مسئلہ، اس طرح فرض میں واجب چھوٹ جانے سے سجدہ سو واجب ہے، اسی طرح نفل نماز میں بھی واجب ترک ہو جانے سے سجدہ سو واجب ہے۔ تکبیر تحریمہ میں سو۔ تکبیر تحریمہ کے بعد شک ہوا۔ مسئلہ، کسی نے نماز شروع کی اور شک ہوا کہ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہا ہے یا نہیں، پھر یاد آیا کہ کہہ لیا ہے، اور سوچنے میں ایک رکن 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار تاخیر ہو گئی تو اس پر سجدہ سو واجب ہے ورنہ نہیں۔ قرات شروع کر دی پھر تکبیر تحریمہ میں شک ہوا۔ مسئلہ، کسی نے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کی اور قرات بھی کر لی،
پھر شک ہوا کہ تکبیر تحریمہ کہی ہے یا نہیں، اس لیے دوبارہ تکبیر کہی اور قرات کا اعادہ کیا۔ پھر خیال آیا کہ تکبیر تحریمہ شروع میں کہہ لی تھی، تو اس صورت میں اس پر سجدہ سہو واجب ہے۔ تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ نہیں باندھا، چھوڑ دیا۔ مسئلہ: اگر کسی نے تکبیر تحریمہ کہہ کر ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے بجائے چھوڑ دیا، پھر بعد میں یاد آیا اور ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیا، تو اس پر سجدہ سہو نہیں۔ مسئلہ: خطاب اشرف الفقہاء دیا علماء امت نے، خطاب اشرف الفقہاء دیا علماء امت نے، زبان علم و عرفان میں تمہاری ذات عالی ہے۔